بٹ آپ کو پتا کیسے چلا گیا کون سی اسکل رائٹ ہے کون سی اسکل ڈیمانڈنگ میں جا رہی ہے؟ ریمبر ٹو یوز اسٹار ٹیکٹک وائل آنسرنگ یور انٹرویو. یہ ساری جاب لسٹڈ ہیں یو کے کی شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں. تو آج کے اس کمپٹیشن کی دنیا میں ہر بندہ نیو اسکل سیکھنے میں لگا ہے تاکہ وہ ایک اسٹینڈرڈ کی لائف جی سکے، خود کو اور اپنی فیملی کو ایک کمفرٹیبل لائف دے سکے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے. بٹ آپ کو پتا کیسے چلا گیا کون سی اسکل رائٹ ہے کون سی اسکل ڈیمانڈنگ میں جا رہی ہے؟ اور ہر کنٹری میں جو اسکل سیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ یو کے موو ہونا چاہ رہے ہیں یا یو کے موو ہونے کا سوچ رہے ہیں تو آج میں آپ کو ٹاپ 5 اسکل ایسی بتاؤں گا جو یو کے میں ڈیمانڈنگ ہے اور آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں. My name is Shayan and you are watching Shayan Zone. If you have any other question you can ask me on my Instagram, Facebook and you will send me the email. So let's start the video. Skill number 1, ٹیکنیکل اور IT skills. اس اسکل کی نہ صرف یو کے بلکہ پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے اور کچھ جابز ہیں جو اس اسکل کے انڈر آتی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیولپر، پروگرامر، سولوشن آرکیٹیکٹ، ڈیٹا سائنٹسٹ، ڈیٹا انالیسز، کلاؤڈ انجینئر، آٹومیشن ٹیسٹر اور ڈیولپر انجینئر. These are categorized under technical skills. Few examples of non-technical roles are project manager, scrum master, business analyst. اور یہ ساری جاب لسٹڈ ہیں یو کے کی شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے یو کے شارٹیج آکوپیشن لسٹ کیا ہے سو آئی ریکمینڈ یو کہ آپ جائیں گوگل پہ سرچ کریں اور خود کو فیملیئر کریں. اگر آپ کو حیرانی ہو رہی ہے واٹ از دس، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یو کے نے ایک لسٹ پبلش کی ہے اپنی ویب سائٹ پہ شارٹیج آکوپیشن لسٹ. اس میں یہ ہے کہ ان کو کافی زیادہ بندے چاہیے ان سکلز میں، ان جابز میں جو ڈیمانڈنگ سکلز ہیں، لیکن ان کے پاس ورکر کی شارٹیج ہے اور کمپنیز جو ہیں ان جابز کا حل ہی پے کرتی ہیں. تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں واٹ از شارٹیج آکوپیشن لسٹ آف یو کے تو پوری لسٹ آپ کو دکھا دے گا. اسکل نمبر 2، کمیونیکیشن اسکل وچ مینس فلوئنسی ان انگلش لینگویج. یو کے ایک انگلش کنٹری ہے. اگر آپ یو کے آ رہے ہیں اسٹڈی کرنے یا جاب کرنے تو آپ کی جو انگلش لینگویج ہے اس پہ گرپ اچھی ہونی چاہیے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو امپروو کرنے کا. جتنا آپ اس کو پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی جو لینگویج ہے بہتر ہوگی. اینڈ ڈونٹ بی شائے اگر آپ کی انگلش لینگویج اتنی اچھی نہیں ہے، آپ اتنے اچھے نہیں ہیں اس میں، بیکاز اٹس ناٹ اور فرسٹ لینگویج. سو پریکٹس کریں اور آپ کی جو انگلش لینگویج ہے امپروو ہو جائے گی. اور بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں، اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ جا کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اپنی انگلش لینگویج کی. بہت سے لوگ ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، آپ انٹرویوز لیں ایک دوسرے کی ان ویب سائٹس پہ جا کے اپلیکیشنز پہ اور آپ ایزیلی اپنی جو لینگویج ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اسکل نمبر 3 دیٹ از پریزنٹیشن اسکل. جب آپ کو انگلش آ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اپنے تھاٹس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. سم ٹائم آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا آئی نو دا آنسر بٹ آئی ایم انیبل ٹو ایکسپلین، بیکاز ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، ان میں پریزنٹیشن اسکلز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے خود کو ڈسکرائب کر سکتے. اسکل نمبر 4 نیٹورکنگ اینڈ ریلیشن شپ مینجمنٹ. ڈونٹ فارگیٹ دا پاور آف نیٹورکنگ. 70% لوگوں کو جابز نیٹورکنگ کی بیس پہ ہی ملتی ہیں اور یہ صرف یو کے مارکیٹ میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. اور ریزن بہت سمپل ہے. اگر آپ نے پہلے کہیں جاب کی ہے اور وہاں کا جو آنر تھا یا جو مینیجر تھا وہ سیٹسفائی تھا آپ کی جاب سے، سو ہی ول بی گلیڈ ٹو ریفر یو. اگر آپ کہیں اور جاتے ہیں کسی اور کمپنی میں جاب کرنے کے لیے تو وہ ریفر مانگتے ہیں، تو جو پریویس آپ کا امپلائر تو وہ اوبیسلی آپ کو ریفر کرے گا. سو اپنی نیٹورکنگ اسکلز اس کو امپروو کریں سو دیٹ یو ول ہیو مور اپرچونیٹیز. اور اگر آپ اس میں ویک ہیں نیٹورکنگ اسکلز بلڈ کرنے میں تو میں آپ کو فیو آئیڈیاز ٹپس شیئر کر دیتا ہوں سو دیٹ اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو. جوائن پبلک اسپیکنگ کلبس، گو ٹو ایونٹس، join Facebook groups related to your field and find nearby events and go to every tech event. اپنی فیملی اور فرینڈ سے پوچھیں if they are aware of any job so that they can inform you. Expand your network on LinkedIn. لوگوں کی پوسٹ پہ جا کے کمنٹ کریں، لائک کریں so that they will remember you. جب کوئی نیکسٹ ٹائم ایسی اپرچونیٹی آتی ہے تو وہ آپ کو انفارم کر سکیں. اسکل نمبر 5 انٹرویو اسکلس. کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اپنی جابز میں، اپنے جو سکلز ہوتی ہیں اس میں بہت ماہر ہوتے ہیں، لیکن جب انٹرویو دینے کی باری آتی ہے تو ان میں ایک ڈر سا ہوتا ہے، وہ ایک انٹرویو نہیں دے سکتے، وہاں پہ وہ سکسیس نہیں لے سکتے. انٹرویو سکلز آر مور امپورٹنٹ دیز ڈیز بیکاز آف دا کمپٹیشن ان دا جاب مارکیٹ اینڈ دا ویکنسیز. جو آپ کی ڈگریز ہیں اور جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ صرف ہیلپ کریں گے آپ کو انٹرویو تک لے جانے میں. انٹرویو کے دوران جو آپ کی انٹرویو سکلز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گی کیونکہ آپ کے ہائرنگ مینیجر صرف آپ کے انٹرویو سکلز کی بیس پہ ہی آپ کو ہائر کرے گا. سو دیر آر فیو ٹپس. جب بھی آپ کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں ڈو سم ریسرچ اباؤٹ دیٹ کمپنی، ڈو ریسرچ آن یور سبجیکٹ، پریکٹس انٹرویو کوسچنز ان ایڈوانس، ٹاک ٹو دا پوائنٹ اونلی، رائٹ باڈی لینگویج. اور انٹرویو کے اینڈ پہ اپنے انٹرویور سے یا جو آپ کا مینیجر ہے اس سے کوسچن بھی پوچھیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ واقعی کین ہے اس جاب کو لینے میں، آپ میں انٹرسٹ ہے، آپ میں دلچسپی ہے اس رول کو گین کرنے میں. اینڈ ریمبر ٹو یوز اسٹار ٹیکٹک وائل آنسرنگ یور انٹرویو کوسچنز. سچویشن، ٹاسک، ایکشن، ریزلٹ.
So that's all from my side. If you have any other question, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے انسٹاگرام, فیس بک اور ای میل پہ. Thank you for watching my video till end. See you in the next video.